بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری سوال ہے۔ سندیپ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سب یہ نہیں جانتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر منشیہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو سوال ہے وہ منشیہ آدمی کیوں نہیں بن سکتا؟ بحث کے طور پہ اگر مان بھی لیتے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مانتے ہیں بحث کے طور پہ، تو اللہ منشیہ کیوں نہیں بن سکتا ہے، انسان کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اگر خدا منشیہ بنا، انسان بنا، تو وہ خدا نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اور منشیہ، خدا اور انسان کی کوالٹی، صفات بالکل الگ ہے۔ خدا کی نہ شروعات ہے لیکن انسان کی شروعات ہے۔ ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ اگر گاڈ بیکمز مین، ہی سیزز ٹو بی گاڈ۔ اگر خدا آدمی بن جاتا ہے تو خدا نہیں رہتا ہے، کیونکہ خدا کی شروعات نہیں، آدمی کی شروعات ہے۔ ہاؤ کین یو ہیو اے گاڈ مین؟ ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے، اٹ از میننگ لیس۔ خدا کا انت نہیں ہے، آدمی کا انت ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ایک شخص ہے جس کا انت نہیں ہے اور انت ہے بھی، اٹ از میننگ لیس، یہ بنا کوئی معنی کے ہے۔ خدا immortal ہے، human being they are mortal. How can you have a person who's mortal and immortal at the same time? It doesn't make sense. خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اللہ does not require to be fed but he feeds everyone else. انسان کو نیند کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، نیند کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ ہی انہیں نیند کی ضرورت، نہ ہی انہیں آرام کی ضرورت۔ وہ مالک ہے ساری دنیا کا، سارے آسمان کا، سارے آسمان اور دنیا کا خالق ہے۔ تو دونوں مختلف ہیں، بوتھ آر ڈفرینٹ۔ مان بھی لیتے ہیں کہ خدا انسان بنا تو خدا رہتا ہی نہیں، اور جب خدا نہیں رہا تو انسان کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ آپ اور ہم بھی انسان ہیں، تو کیا فائدہ انسان کو پوچھ کے؟ اگر ہم اس بحث کو آگے لے کے جاتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس بحث کو آگے لے کے آتے تو یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اگر خدا جھوٹ بولا تو خدا نہیں رہتا۔ وہی انداز سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا ناانصافی کر سکتا، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، خدا تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر خدا ناانصافی کیا تو خدا ہی نہیں رہتا۔ اسی بحث کو آگے لے کے جاتے تو کہہ سکتے اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا بھول بھی سکتا، لیکن بھولنا خدا کی صفت نہیں ہے، جھوٹ بولنا خدا کی صفت نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں، خدا نہیں بھولتا۔ اگر خدا بھولا تو خدا ہی نہیں رہتا۔ اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا غلطی بھی کر سکتا، لیکن غلطی کرنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا، اگر غلطی کیا تو خدا ہی نہیں۔ اسی لیے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، اللہ سب چیزوں پہ قائم ہے۔ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، ہی ہیز پاور اوور آل تھنگز، طاقت ہے سب چیزوں پہ، اور اس کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284،
سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاتح سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ سارے چیز پہ قائم ہے، اللہ has power over all things۔ لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ is doer of all what he intends، اللہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے، اللہ لیکن سب کچھ نہیں کرتا ہے۔ اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ غلطی کرے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹ بولے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان بنے۔ تو اسی لیے اللہ سب کچھ نہیں کرتا ہے، اللہ اچھی چیزیں صرف کرتا ہے۔ اللہ is the doer of all he intends and he intends only good things۔ تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنا بالکل بے میرا سوال یہ ہے کہ بھگوان بدھ نے سب میں اہم بات یہ کہی ہے کہ آپ کو بھگوان کی یا سورگ نرک جنت جو بھی ہے اس چیز کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کا جیون ہے، وہ جیون آپ کیسا اچتم مہانتم بنائیں گے اسی بات پہ آپ زور دے دو۔ اچتم اور مہانتم جیون کیسا ہوتا ہے؟ ایک انہوں نے ادھارن دیا ہے کہ آپ کھانا بھی کھائیں گے تو پکے ہوئے پھل کا بھوجن کرو، جو پھل جھاڑ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ کے اوپر کوئی زنجیریں نہیں آئیں گی، جو پھل جو ہے وہ جھاڑ کبھی واپس نہیں لیتا، انہوں نے جو چھوڑ دیا ہے وہی پھل کا بھوجن کرو۔ یہاں تک بھگوان بدھ نے کہا ہے کہ آپ کو اس چیز کی چنتا کیا ہے کہ آپ مرنے کے بعد سورگ میں جائیں گے، نرک میں جائیں گے، بھگوان کے پاس جائیں گے، بھگوان یہاں آئیں گے، اس کی کوئی چنتا ہی نہیں ہے آپ کو آپ کا جیون اچتم مہانتم بنانے کی یہی چنتا ہونی چاہیے۔ تو آپ اس پہ غور کرو۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ بھگوان بدھ نے یہ کہا ہے، بھگوان بدھ نے یہ کہا ہے۔ بھائی صاحب کوئی بھی بدھ کی کتاب میں میں نے بھگوان بدھ کا نام ہی نہیں سنا ہے۔ بدھ کو جانتا ہوں میں، بدھا کو جانتا ہوں، بھگوان بدھا کو نہیں جانتا ہوں۔ وہ آپ کہتے تو آپ اگر غلط کہتے تو میں کیوں مانوں؟ کیونکہ آپ اگر بدھا کی ٹیچنگز پڑھیں گے، بدھا کی تعلیمات پڑھیں گے، بدھا نے کبھی بھگوان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بدھا نے کبھی بھی ایشور اور بھگوان کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ تو بدھسٹ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اس ہندوستان میں، اس دھرتی پہ اتنی بت پرستی تھی کہ وہ بھگوان کے بارے میں خاموش تھے۔ ان نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھگوان ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھگوان نہیں ہے۔ تو آپ اگر بدھا کو بھگوان بنا دیے تو پرابلم ہے بھائی صاحب، یعنی آپ بدھا کی ٹیچنگز کو پڑھے ہی نہیں۔ جس طریقے سے بدھا نے بھگوان کے بارے میں ذکر نہیں کیا، آپ نے بدھا کو بھگوان بنا دیا، اسی طریقے سے دھرم میں کئی دھرموں میں تبدیلی آئی، چاہے وہ عیسائی دھرم ہو، بدھ دھرم ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو۔ جس طریقے سے آپ کہنے لگے، لوگ نے اپنے من سے کہنے لگے اور صحیح تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ تو بھائی صاحب پہلے بھگوان کے بارے میں تحقیق کرو اور بدھ نے کیا تعلیمات دی اس کی تحقیق کرو۔ آپ نے بدھ کو بھگوان بنا دیا، بالکل غلط ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دلت لوگ اور بدھسٹ لوگ بدھا کا بدھ بنایا۔ بدھا نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرا بدھ بناؤ، بدھا نے کبھی بھی نہیں کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انفلوئنس اور باقی مذہب کا انفلوئنس، باقی دھرم کا انفلوئنس آپ کے اوپر ہے۔ تو بدھا کی اگر ٹیچنگز پڑھیں گے، بدھا نے کہا کہ there are 4 great truths، 4 حق باتیں ہیں۔ سب سے پہلے، وقت کا میں صرف 2-3 منٹ ہے 10 بجنے کو، پہلا حق ہے کہ اس دھرتی پہ there is لا إله إلا الله